خدا جسم سے کہ زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام پہنچے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور آپ سب دوستوں کا میں تھینک یو کرتا ہوں جنہوں نے کل کے ڈیلی بریڈ کو فیڈ بیک بھیجی کہ آپ کو بہت برکت ملی سے۔ خدا ہماری زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اپنی زندگیاں اس کو سبمٹ کریں۔ مسیحی زندگی جو ہے، مسیحی چال چلن جو ہے، وہ روزانہ کا معمول ہے۔ یہ صرف سنڈے کو یا سیٹرڈے کو یا سبت کو عبادت گاہ میں چلے جانا مسیحی زندگی کا حصہ نہیں ہے، مطلب کہ یہ ہماری زندگی کا پینیکل ہونا چاہیے کہ جب ہم سبت والے دن خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، خداوند کے گھر میں بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ہماری یعنی کہ مسیحی روحانی ہفتہ جو ہے اس کا پینیکل ہونا چاہیے، اس کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ ہم سارا ویک اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، ہم ہر روز نئی سے نئی برکتیں پا رہے ہیں، حاصل کر رہے ہوں، اور پھر جب ہم ایمانداروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو خداوند کا نام لینے والے، ہمارے رفاقت کار جو ہیں، ان کے ساتھ جب ہم بیٹھیں تو ہم ان برکتوں کو ایسا شیئر کریں، ان برکتوں کو خداوند کے گھر میں لائیں اور سب کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کریں، رادر دین کہ ادر وے اراؤنڈ کہ ہم پورا ویک جو ہے وہ مایوسی میں گزاریں، پریشانی میں گزاریں، پورا ویک جو ہے وہ دکھوں اور تکلیفوں کے اندر ہی رہیں، اور پھر امید یہ رکھیں کہ جب ہم خداوند کے گھر میں جا رہے ہیں تو شاید ہماری زندگی میں کوئی بہتری آ جائے۔ تو بلکہ کیا ہوتا ہے ہماری روزمرہ زندگی میں کہ ہم بعض اوقات اتنے زیادہ مایوسی کا شکار رہتے ہیں، یا پورے ویک میں اتنے زیادہ ہم تھپیڑے کھا رہے ہوتے ہیں حالات کے کہ ہمیں پھر سنڈے کو یا سیٹرڈے کو جو بھی لوگوں نے دن بنایا اپنا، یعنی جو بھی اویلیبل ہے، کچھ لوگ فرائیڈے کو بھی جا رہے ہوتے ہیں، کچھ پاکستان میں مطلب کہ یار مڈل ایسٹ میں اسپیشلی جو فرائیڈے کو ٹائم آف ہے تو فرائیڈے کو جمع ہوتے ہیں لوگ، تو مطلب جس دن بھی انہوں نے کلیسیا میں جمع ہونا ہوتا ہے تو اس دن جمع نہیں ہو پاتے، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پریشان ہی اتنا رہے ہیں کہ اب ہم کس دل سے جائیں، بے دلی، بجھے ہوا دل، خداوند کی حضوری میں نا امیدی، ایسی چیزیں ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر ہم اپنی روحانی زندگی میں نقصان اٹھانا شروع کر دیں ترقی کی بجائے، اور یہی ابلیس چاہتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری سے دور رہیں، ابلیس چاہتا ہے کہ ہم بدی میں پڑ جائیں، ابلیس چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دینے سے محروم رہیں۔ اور میرے جب بھی کبھی اس طرح کی سچویشن ہو تو بیسٹ تھنگ یو کین ڈو از ٹو جسٹ سٹ ان پریئر، اور خداوند کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہمارا محکم قلعہ، ہماری چھپنے کی جگہ جو ہے وہ خدا ہے۔ سو آج ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، بک آف جینیسس، اتپتی ہندی اور پنجابی میں، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیتیں۔ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیتیں، بک آف جینیسس چیپٹر 1 ورس 1 to 5۔ کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بک آف جینیسس میں سب سے پہلے ہمیں کس طرح پہلے دن کا آغاز ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ کائنات کا جو پہلا دن تھا اس کا آغاز کیسے ہوا کہ زمین ویران تھی اور سنسان تھی، اور گہراؤ تھا اور اندھیرا تھا، یعنی ویرانی اور سنسانی اور گہراؤ اور اندھیرا، اور وہاں پر پھر ہمیں پانی نظر آتا ہے، اور خدا کا روح نظر آتا ہے جو پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہے، اور پھر خدا کا حکم آتا ہے کہ روشنی ہو جا، اور پھر روشنی ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کر دیا، کس طرح خدا نے ان دونوں کو اکٹھا نہیں رہنے دیا، کس طرح خدا نے وہاں پر سیپریشن کریٹ کی، کس طرح خدا نے وہاں پر دکھایا کہ کون سی چیز زیادہ بہتر، اور لکھا کہ خداوند نے روشنی کو دن کہا، اور تاریکی کو رات کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، پہلا دن ہوا۔ اور ہم اگر غور کریں میرے عزیزو، تو کیونکہ یہ کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے، جو کریشن ہوئی ہے،
it's got its DNA in everything else. ہر چیز کے اندر یہی پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے, یہی DNA ہمیں نظر آتا ہے. ہمارا جو DNA ہے اس میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے, جسمانی میں بھی اور روحانی میں بھی. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم گہراؤں میں تھے, 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے, اندھیرے میں تھے, بالکل اندھیرا تھا, اور پانی کی سطح یعنی پانی کے اندر ہم ڈوبے ہوئے تھے. اوبویسلی آپ کو پتہ ہی, جو میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں یا جنہوں نے, آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے تو ہر ایک کو علم تو ہے ان چیزوں کا. تو لکھا ہے کہ ہم ویرانی اور سنسانی میں ہوتے ہیں, اور زندگی بس ایک ٹیوب کے ساتھ ہمیں مل رہی ہوتی ہے خوراک کی شکل میں, اور اندھیرے میں ہم ہوتے ہیں, پانی کے اندر ہم ڈوبے ہوتے ہیں. اور جب تک خداوند کی طرف سے کرنا ہے, اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ایکسپیرینس بچے کا کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے, اس کو روشنی نظر آتی ہے, اس کو دن کا اجالا نظر آتا ہے. اس کی زندگی میں ایک کہہ لیں کہ تبدیلی جو واقع ہوتی ہے, اس کی زندگی کا سب سے پہلا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ ہی سیز دا لائٹ, وہ ایک عظیم روشنی دیکھتا ہے. اور اس بچے کے لیے یعنی کہ آئی ڈونٹ نو کہ کیونکہ بچوں کی فیلنگس تو ہوتی ہیں کہ کوئی ایکسپلین کر سکیں, کیونکہ ہمیں تو یاد نہیں اپنی پیدائش کا دن, لیکن یہ ہے کہ مسٹ بی اوور ویلمنگ. اور شاید یہی ریزن ہے کہ بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے بہت اوور ویلمنگ وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح زمین کو خدا نے تخلیق کیا, جس طرح ہماری دنیا کو تخلیق کیا, کہ ویرانی سے, سنسانی سے, اندھیرے سے, گہراؤ سے اور پانی سے یہ سب چیزیں باہر آئیں, اور پھر فرسٹ ایکسپیرینس زمین کا بھی یہی تھا کہ روشنی ہو گئی. میرے عزیزو, یہ چیز ہمیں ایک اور بات کی طرف لے کر جاتی ہے, وہ ہے نئی پیدائش. آپ اگر یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں جائیں, وہاں پر جب نیکودیمس خداوند کے سامنے آتا ہے, نیکودیمس بہت بڑا سردار تھا, بہت بڑا عالم تھا, یہودیوں کا جو ربیز تھے, رہبائز تھے, ان کا یعنی کہ سردار تھا, اور وہ سینہیڈرن کا جو ہے بہت بڑا ممبر تھا, اور پھر وہ پرائیویٹلی یسوع مسیح کا شاگرد بھی بن گیا. تھوڑا گھبراتا تھا کیونکہ اس کی ایک سٹیٹس بہت بڑا تھا یعنی کہ یہودا کے قبیلہ میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ آیا تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تو بہت بڑا استاد ہے, یعنی وہ خود استاد تھا, اور یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے کہ تو اسرائیل کا استاد ہو کر آیا ہے, تو اچھا استاد ہے. یسوع مسیح نے پھر بات جب شروع کی تو یسوع مسیح نے اس سے ایک بات کہی کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا تو خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. تو نیکودیمس نے وہاں پر ایک سوال کیا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیا میں اپنی ماں کے پیٹ میں واپس چلا جاؤں؟ تو نیکودیمس کو خدا یسوع مسیح نے کہا, اگر آپ پڑھیں وہاں پہ کہ تو اسرائیل کا استاد ہو کر ایسی بات کیوں کہتا ہے, یو شوڈ نو بیٹر. بائبل کی پہلی آیتوں میں, توریت کی پہلی آیتوں میں ہی لکھا ہے کہ زمین تو ویران تھی اور سنسان تھی, اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. اب یہ ویرانی اور سنسانی کہاں سے آئی میرے عزیزو؟ جب بائبل میں لکھا ہے رومنس 3 رومیو کے خط 3 باب میں لکھا ہوا ہے, اس کی 24-25 آیت میں پڑھیں, وہاں پہ لکھا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. ہم سب نے گناہ کیا. تو تاریکی, ویرانی اور سنسانی کب آتی ہے؟ جب گناہ آتا ہے. اندھیرا جب آتا ہے تب آتا ہے جب گناہ آتا ہے. نا امیدی کا اندھیرا, گناہ کا اندھیرا, کم اعتقادی کا اندھیرا, بے ایمانی کا اندھیرا, بدی کا اندھیرا. ہماری زندگیوں میں گناہ جب آتا ہے تو اندھیرا پیدا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ہم انوسینٹ تھے, لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری زندگی میں گناہ آ گیا. اور لکھا ہے کہ ویرانی اور سنسانی اور گہراؤں میں اندھیرا تھا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیرا جب تھا تو وہاں پر پانی ہمیں نظر آتا ہے. پانی جو ہے خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے. بائبل نے کہا کہ وہ اپنے پانی سے ہمیں غسل دیتا ہے. ہمیں یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھ سے مانگتی میں تجھے پانی دیتا جس سے تجھے پھر کبھی پیاس نہ لگتی, تیرے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی. خداوند کا کلام جو ہے وہ پانی کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر دوسری چیز ہمیں جو ضرورت ہے جس کی, وہ ہے روح القدس کی جنبش. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر خدا کا حکم آ جاتا ہے. اور خدا کا حکم کب آتا ہے؟ جب روشنی ہوتی ہے. مرکز کی انجیل 16 باب کے اندر لکھا ہے اس کی 15-16 آیت میں کہ جاؤ انجیل کی منادی کرو. ٹھیک ہے, یعنی کہ پہلے تمام خلقت کے سامنے, دنیا کے سامنے, وہ دنیا جو اندھیرے میں بیٹھی, جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر بڑا نور چمکا. تو
پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو دنیا ہے وہ اندھیرے میں ہے، پھر لکھا کہ جاؤ انجیل کی منادی کرو، یعنی کہ وہاں پر پانی مہیا کیا جائے، اور پھر لکھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور باپ اور بیٹے رول کو اس کے نام پر بپتسمہ لے لے، اور جو ایمان لائے گا اور بپتسمہ لے گا وہ نجات پائے گا۔ سو میرے عزیزو، روح کی جنبش کب ہوتی ہے؟ کہ جب ہم اس پانی میں سے باہر نکلتے ہیں۔ اب بپتسمہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کی ریکریشن ہے۔ اوبویسلی ہم جب پانی کے حوض میں جاتے ہیں، جب یا سمندر میں یا دریا میں جہاں پہ بھی لیتے ہیں، تو پانی کے اندر ہم 1 سیکنڈ کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ اسی پوائنٹ کو ریکریٹ کیا جاتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، جس طرح زمین پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پانی میں ڈوبا ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم نئی پیدائش، اسی لیے اس کو نئی پیدائش یا نئے سرے سے پیدا ہونا کہتے ہیں، اس لیے اس کو بورن اگین کہا جاتا ہے، اس لیے اس پروسیس کو نئی پیدائش یا نیا جنم بھی کہا جاتا ہے، جو کہ یسوع نے نکودیمس کو کہا کہ تجھے ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو، اور اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے جاؤں؟ پھر یسوع نے کہا کہ جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہ ہوگا تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پانی سے کب پیدا ہوئے؟ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور روح سے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم اسی روح القدس کی جنبش کے وسیلہ سے کلام میں جب ہم بڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور پانی کے اندر بپتسمہ لیتے ہیں، تو پھر ہم روح سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہماری 2 دفعہ پیدائش ضروری ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی، وگرنہ کیا ہوگا کہ ہماری 2 دفعہ موت ہوگی، ایک جسمانی اور پھر ایک ابدی موت، جس کو دوسری موت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو 2 دفعہ پیدا ہو جائے وہ صرف ایک ہی دفعہ مرے گا، جو کہ ایک جسمانی موت ہے، لیکن ابدی زندگی میں چلا جائے گا۔ لیکن جو ایک ہی دفعہ صرف پیدا ہوا، یعنی ماں کے پیٹ سے، وہ 2 دفعہ مرے گا، تو یعنی کہ ایک جسمانی موت مرے گا اور پھر ابدی موت، جس کو دوسری موت۔ لیکن اس کے بعد خدا نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ روشنی کو تاریکی سے جدا کر دیا۔ جب ہم نئی زندگی میں آ جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ روشنی آتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ روشنی کو تاریکی سے جدا کرنا ہے، اپنی زندگی کی روشنیوں کو، جب ہمیں روشنی ملے تو اپنی زندگی کے اندر سے تاریکی کو نکالنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد پھر سزا کا حکم آتا ہے، جیسے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور کہ سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، یعنی یسوع مسیح ناصری، اور آدمی نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ جب زندگی میں برائی ہوتی ہے تو پھر ہم روشنی کو تاریکی سے جدا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے کام برے ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں گناہ ہے، ہماری زندگی کم اعتقادی اور بے ایمانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ روشنی نہ آئے زندگی میں۔ لیکن لکھا ہے کہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی کرتا ہے، نور کے پاس نہیں آتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں کی ملامت کی جائے۔ لیکن افسیوں کے خط میں ہم پڑھیں گے، ایفیشینز میں، اور اگر ہم اس کا 5 چیپٹر پڑھیں اور اس کی 8ویں آیت، تو لکھا ہے کہ کیونکہ تم پہلے تاریکی میں تھے مگر اب خدا کے نور میں ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ میرے عزیزو، ہم تاریکی کو روشنی کو تاریکی سے جدا کریں گے؟ جب ہمارے اندر راست بازی، نیکی اور سچائی ہوگی۔ اور راہ، حق اور زندگی کون ہے؟ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور نیکی اور سچائی اور راست بازی خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہماری زندگی میں مسیح آئے گا تو راست بازی آئے گی، اس کے حکموں پر، اس کے آئین پر، اس کی شریعت پر عمل کریں گے تو پھر راست بازی آئے گی، نیکی اور سچائی آئے گی۔ تو خدا نے اپنے کلام کا نور، اپنے بیٹے کا نور، اپنے حکم کا نور ہمیں دے دیا ہے۔ اور ایسے ہی نور کب آتا ہے؟ جب کلام کے اندر ہم پڑھتے ہیں زبور کی کتاب 119واں زبور اور اس کی 105ویں آیت کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو ہمیں پانی سے خدا نے نکالا ہے، ہمیں تاریکی میں سے، سنسانی اور ویرانی میں سے نکالا ہے، اپنے روح کے وسیلہ سے، اپنے پانی کے وسیلہ سے ہمیں نیا جنم دیا ہے، اور پھر روشنی ہماری زندگی میں آئی ہے، یعنی خدا کا کلام، اور اب ہمیں روشنی کے وسیلہ سے تاریکی کے کاموں کو مٹانا ہے، تاریکی کو بھگانا ہے اپنی زندگیوں سے، اور کبھی ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہمارے اوپر قبضہ کر سکے۔ لیکن یہ ہے کہ خداوند کا نام جلال پاتا ہے جب ہم روشنی میں چلتے ہیں۔ نوروں کا باپ آپ کو بلاتا ہے، آئیے خداوند کے نور میں چلیں، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا۔ ہاللیلویا! کتنا خوبصورت یہ گیت ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آپ نور میں چلیں، خداوند آپ کو بڑی برکت دیں۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور ستائش کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے پہلی آیت کو بہت ہی ڈیٹیل میں دیکھا، انٹروڈکشن ہم نے دیکھا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ لاسٹ تھنگ جو کہ میں
پہلی آیت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، لیکن جب ہم انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیونس اینڈ دی ارتھ، اور عبرانی زبان میں بھی لفظ ہاشمائم ہے۔ ایم ساؤنڈ جو ہے وہ بیسیکلی جیسے انگلش میں کسی چیز کے آگے ایس لگا دیا جائے تو وہ پلورل ہو جاتی ہے، جیسے بوائے بوائز، گرل گرلز، ٹیچر ٹیچرز، ہاؤس ہاؤزز۔ تو اسی طرح عبرانی زبان میں اگر ایم ساؤنڈ اندر لگا دیا جائے، جیسے الوہی الوہیم، شمائیں شمائم، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح مختلف جتنے بھی ساؤنڈز ایسے ہیں جن کے ساتھ ایم ساؤنڈ آتا ہے تو وہ پھر پلورل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آیت ہے برشید برا الوہیم اتھا شمائم و اتھا ارتھ، مینس کہ خداوند نے ابتدا میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یا زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں کلیئرلی بتاتی ہے کہ 3 آسمان ہیں۔ ہم نے اس کے بارے میں بہت کلیئرلی پڑھا تھا کہ 3 آسمان ہیں، ایک زمین ہے، اور زمین کے نیچے طبقات جو تھے وہ بھی 3 تھے، اور جو حصے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو سٹرکچر ہے، ببلیکل سٹرکچر ہے، وہ کیا ہے، اور اتھا گڑھا وغیرہ یہ سب کچھ زمین کے نیچے ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے بڑا کلیئرلی دیکھ لیا کہ خداوند خدا کی ذات کے بارے میں وہاں پر لکھا ہے، بنانے والا کون ہے، کریٹر ہے، بیٹا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بھی ہمیں نظر آتا ہے، بیٹا بھی یہاں پر نظر آتا ہے، اور دوسری آیت میں ہمیں پاک روح بھی نظر آتا ہے۔ اور یہ سارا جو بیٹے کا سگنیچر ہے اور بیٹے کی ایگزسٹنس جو ہے، باپ کی ایگزسٹنس، لکھنے والا لکھوانے والا کون تھا، اور اس کو عمل میں لانے والا کون تھا، یہ ہمیں نظر میں آتا ہے سارا، اور پاک روح کی حضوری وہاں پر نظر آتی ہے۔ سو دوسری آیت ہے کہ and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters۔ تو یہ ہے کہ اور لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ تو اس آیت کو ہم غور سے دیکھیں گے۔ عبرانی زبان میں یہ آیت کچھ اس طرح سے ہے، ایرٹس حیا توہو بہو خشخ پنائیم تخوم رواخ الہیم رخف الپنائیم مائیم، مینس کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ ویرانی اور سنسانی تھی، اور اندھیرا تھا، کیوس تھی، کنفیوژن تھی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی تھی، اور پھر لکھا ہے کہ خدا کی روح جو ہے وہ موو کرتی تھی۔ رقف مینس کہ موو کرنا، تیزی سے ادھر سے ادھر جانا، اور اس کو لپیٹ لینا، اور اس کے فیس کو پانی کا جو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ میں یہاں پر کچھ چیزیں میں بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ ورڈز کے اندر نہ جائیں، کیونکہ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ورڈز کی جو پکٹوریل فارم ہے اس کو سب سے بیسٹ ایکسپلین تب کیا جا سکتا ہے جب سننے والے ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں، ورنہ امیجینیشن میں انسان کچھ اور بھی امیجن کر سکتا ہے، میں کچھ بتا رہا ہوں اور سوچنے والا کچھ اور سوچ رہا ہے۔ سو اٹس بیٹر کہ ہم ان ورڈز کی جو ٹرانسلیشنز ہیں ان کے اوپر جائیں، لیکن اس کی جو پیلیو ہیبرو ہے یا پکٹوریل فارم ہے اس کے اوپر تھوڑا کم کریں گے۔ سوری وہ دوستوں سے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے، تو میں دونوں سائڈوں کو کوشش کر رہا ہوں کہ ہم بیلنس کریٹ کریں، اور ایسے دوست جو کہ امیجنیٹو نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی ہم نے سوچنا ہے۔ ہاں، کئی ایسے الفاظ ہوں گے جن کو ہم بالکل دیکھیں گے اور بہت گہرائی سے دیکھیں گے، جو کہ بہت ضروری الفاظ ہیں۔ سو نظریات کیا ہیں، کیونکہ نو بڈی نوز کہ کب شیطان کو گرایا گیا، فرشتے کب بنائے گئے، اور کب یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو بائبل ہمیں بڑا کلیئرلی ان ایونٹس کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے تھی، زمین ویران اور سنسان تھی، the earth was without form and void، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو فارم اینڈ وائڈ جو ہے، یعنی ویرانی اور سنسانی اور کیوس اور کنفیوژن اور تباہی اور بربادی، بیسیکلی یہ توہو بہو جو ہے یہ تباہی اور بربادی
کے الفاظ ہیں کہ تباہ اور برباد تھی زمین جو تھی وہ ڈسٹرکٹیڈ تھی، یعنی ڈسٹرکشن ہو گئی تھی زمین کو تباہ جیسے کر دیا گیا. لیکن جو لفظ واز ہے وہ ہے خیا عبرانی زبان میں، ہے ید ہے خیا. تو یہ بیسیکلی یہ لفظ جو ہے ارتس خیا وہاں پر لکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ زمین ویران ہو گئی. اور اردو میں اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ویک ہے یا ڈفرینٹ ہے، جو اس کو جسٹیفیکیشن اس کی نہیں کر پاتی یا اس کو صحیح طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر پاتی. تو اصل میں یوں ہونا چاہیے تھا کہ زمین ویران اور سنسان ہو گئی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا ہو گیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہو گئی کیسے. تو وہ چیز پھر عبرانی زبان میں جب ہم لفظ دیکھتے ہیں کہ ہو گئی ہے، تھی نہیں، لفظ ہو گئی ہونا چاہیے تھا، تو پھر دیٹ مینس کہ اس سے پہلے زمین جو تھی وہ ویران اور سنسان نہیں تھی، تباہ و برباد نہیں تھی. سم تھنگ مسٹ ہیو ہیپنڈ ان دیٹ ٹائم، اور کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی حیت تبدیل ہو گئی. اور لفظ حیا جو ہے وہ اس کی حالت کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسا پہلے نہیں تھا. اور نظریات اس کے بارے میں مختلف ہیں. کچھ ریبائز، کچھ جو اسکالرز ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ دیر از اے بگ گیپ ان ورس 1 اینڈ ورس 2. اور ورس 1 سے پہلے تو ایٹرنٹی ہے جو کہ انفنشڈ، نان کہہ لیں کہ ان نویبل، جس کو جانا نہیں جا سکتا، وہ ایٹرنٹی ہے، یعنی ازلیت ہے جس کا کوئی آغاز نہیں ہے، خداوند کی ذات ہے. لیکن پھر دین صدیاں پہلے، اور نو بڑی نوز کہ یہ پہلا آیت جو ہے وہ کب یہ واقعہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو پہلا دن والا واقعہ ہے، یہ جو واقعہ ہے ورس 3 میں، یہ 6000 سال پہلے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس سے پہلی کی جو آیت ہے، سب سے پہلی آیت ہے، اس کا کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ کب کی ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس آج جو ہے وہ یونیورس کو جب وہ ڈسکور کرتے ہیں لوگ، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکالتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ ڈائناسورز جو ہیں ان کی ہڈیاں جب نکالی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے ملین سال پہلے. تو could it be the time کہ when the time that was between verse 1 and verse 2، ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا، یعنی کہ ایک نظریہ ہے کہ جو پہلی اور دوسری آیت کے درمیان والا ٹائم تھا اس میں کوئی لائف فارم زمین پر رہی ہو جو کہ ڈسٹروائے کر دی گئی یا ڈسٹروائے ہو گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکشن کا جو پیٹرن ہے وہ بعد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ نوح نبی کے دور میں وہاں پر کیا ہوا کہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، دنیا کو تباہ کر دیا گیا اور ایک فیملی کو بچا لیا گیا. کیا ایسا واقعہ دوبارہ پہلے ہو چکا ہے؟ کیا ایسا فلڈ یا ایسا جو ہے وہ تباہی اور بربادی زمین پر آ چکی ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. اب ہم آتے ہیں کہ فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی. بائبل اس کے بارے میں خاموش ہے. اگر خاموش ہے بائبل تو ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ایک چیز بلیو کرتا ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر بائبل خاموش ہوئی ہے کس موضوع پر تو اس کے پیچھے خدا کی حکمت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا سے غلطی ہو گئی ہے یا لکھنے والے نے لکھا نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ الٹے سیدھے ہوتے رہتے ہیں، راتوں کی نیند ان کی اڑ جاتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو میں اس چیز میں لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، کلام جو ہے وہ کامل حکمت کے ساتھ لکھا گیا اور لکھوانے والا پاک روح ہے. تو پھر اگر خداوند کی روح نے لکھوایا ہے تو پھر بھائی ہم یا آپ خدا سے زیادہ حکمت والے تو نہیں ہو سکتے. لوگ الٹے سیدھے ہوتے رہتے ہیں کہ وہ پھل کون سا تھا جو ہوا نے کھایا، نیک و بد کی پہچان کا درخت کون سا تھا، ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، یہ الفاظ کس کی مانند ہو گیا، اس طرح کی باتیں. پھر یہ ہے کہ فرشتے کب بنائے گئے تھے، شیطان کو جب گرایا گیا تو وہ کون سا ٹائم تھا، اس طرح کی بات. تو جتنا نالج ہمیں خدا نے لکھ دیا ہے وہ ہماری ضرورت کے موافق انف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور بہت زیادہ علم بھی جو ہے وہ کام خراب کر دیتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ دوسرے کرنتھیوں میں لکھا ہوا ہے 12ویں باب میں کہ پولس رسول جب وہ وہاں پر لکھ رہے ہیں ہیونلی ایکسپیرینس کے بارے میں، اور لکھا ہے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں جو یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، اور پھر وہاں پر ایسی باتیں سنی جو کہ جن کا آدمیوں سے بیان کرنا روا نہیں ہے. دیٹ مینس کہ پولس کو یا جس شخص کی بھی بات ہو رہی ہے وہاں پر انسٹرکشنز دی گئیں کہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ تو نے نہیں بتانا. there were certain things
جو کہ ہماری برداشت سے باہر ہیں یا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے اس نالج کو سمجھنا. اور بہت ساری چیزیں فالن اینجلز نے بھی ریویل کر دی تھی. دیکھیں دنیا میں یہ جو ہتھیار بنانے اور جنگ و جدل اور یہ سب کچھ، تو خدا کو یہ چیز پسند نہیں آئی تھی. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہماری معصومیت برقرار رہے، اور ہم جتنا زیادہ نالج میں بڑھ جائیں گے اتنا زیادہ ہمیں بلیو کر ایمان لانا ہمارا مشکل ہو جائے گا. اس لیے خداوند نے کہا تھا نا کہ اس بچے کی مانند ایمان لاؤ، تاکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان آگے بڑھے، نہ کہ ہمارا نالج جو ہے وہ بس بڑھے. تو نالج جتنا آپ کا بڑھ جائے گا، آپ کے لیے ایمان لانا میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں کہ بہت مشکل ہو جائے گا. ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حزقیل کی کتاب، اپنے نظریہ کی سپورٹ کے لیے. حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے کہ آدم زاد سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر. یہ کنگ آف ٹائرے جو ہے یہ ہیومن پرسن نہیں ہے، یہ بیسیکلی لوسیفر کی بات ہو رہی ہے. اور لکھا ہے کہ اس سے کہے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے. تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، اور ہر ایک قیمتی پتھر یعنی تیری پوشش کے لیے تھا. اور پھر پتھروں کی لسٹ ہے، اور لکھا ہے کہ سنت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی. تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. یہ سایہ افغن کروبی جو ہے، اوبویسلی جو کنگ آف ٹائرے ہے یا سور کا بادشاہ ہے، لبنان کا بادشاہ ہے، وہ تو کروبی نہیں ہے اور سایہ افغن بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کبھی باغ عدن میں رہا، اور نہ ہی جو ہے وہ خدا کے تخت کے اوپر جو ہے وہ بازو ایسے پھیلاتا تھا اور خداوند کے کوہ مقدس پر قائم ہوا تھا. تو یہ بیسیکلی ہیونلی اینٹی کی بات ہو رہی ہے. اینڈ دس از ٹاکنگ اباؤٹ لوسیفر ہمسیلف، ہلیل بن شخار جس کا نام ہے، جس کا ذکر یہ سایہ کی کتاب میں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کے بارے میں تعریف کی گئی، اور پھر لکھا ہے کہ اس نے گناہ کیا اور سوداگری کی، اور اس نے اپنے ساتھی فرشتوں کو جو ہے وہ ان سے بات چیت کر کے خداوند کے تخت سے اوپر اپنا تخت لے جانے کی بات کی. اور پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو نے گناہ کیا، تو نے باقیوں میں بھی ظلم بھر دیا، اس لیے تجھ کو خدا کے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینک دیا، اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا گیا، اور تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا. یہی آیات پھر یہی واقعہ یسایہ 14 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی 12 آیت، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی، یعنی کہ ستاروں بیسیکلی فرشتوں کی بات ہو رہی، خدا کے فرشتوں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، اور میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا. اور پھر ہم ریولیشن چیپٹر 12 میں مکاشفہ یعنی کہ پرکاشت واقعہ اس کے 12ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح میکائیل فرشتہ اور اژدہا کے درمیان میں لڑائی ہوئی اور ان کو آسمان پر سے زمین پر پھینک دیا گیا. یہ پری ہسٹورک واقعہ ہے، اور یہ واقعات جو ہیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیر واز دیٹ ہسٹورک ٹائم جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ریکارڈ ہیومن ہسٹری کے ساتھ نہیں ہے. بک آف جینیسس چیپٹر 1 جو ہے وہ کریشن سٹوری، وہ انسانوں کے لیے کریشن سٹوری، ہیومن ریس کی کریشن کی سٹوری ہے. لیکن انجیلک ریس جو ہے یا سیلیسٹیل بینگز جو ہیں، انکارپورل بینگز جو ہیں جو کہ آسمانی مقاموں میں رہتے تھے، ان کی تخلیق کا وہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے. وہ موسٹ پروبیبلی بٹوین ورس 1 اینڈ ورس 2 ہوئی ہے، پہلی اور دوسری آیات کے درمیان. ایک چیز یاد رکھیں کہ لکھا ہے کہ تو باغ عدن میں رہا کرتا تھا، اور پھر لکھا ہے کہ تو کوہ مقدس پر تجھے قائم کیا. کوہ مقدس ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤنٹ آف موریہ ہے، جو کہ موریا کا پہاڑ ہے جس پر سلیمان بادشاہ نے ہیکل بھی بنائی. کیا پھر یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ باغ عدن بھی اسی جگہ پہ تھا جہاں پر ہیکل بنائی گئی، یعنی یروشلم کا جو ایریا تھا، اور آدم اور حوا وہیں پر رہتے تھے. اور پھر جب ان کو نکال دیا گیا تو وہ بابل کی زمین کی طرف، مشرق کی طرف نکالا گیا ان کو، اور پھر وہاں پر جو ہے وہاں سے سویلائزیشن کا آغاز ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، جہاں سے پھر ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید باغ عدن جو تھا وہ بابل میں تھا. ایسا نہیں تھا. جب ہم آگے جا کے ان آیات کو پڑھیں گے
تو پھر ہم زیادہ چیپٹر 2 میں پڑھیں گے تو زیادہ کلیئرلی اس کو سمجھ پائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ لکھا ہے کہ تو زمین پر پٹکا گیا، جو کہ ائزایا کا جو ریفرنس تھا، اور لکھا ہے کہ تو پاتال میں، اس گڑھے میں، اس گہراؤ میں ڈال دیا جائے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پاتال ہی کی بات ہو رہی، گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا۔ بیسیکلی یہ جو لفظ یہاں پر گہراؤ کے لیے آیا ہے وہ ہے تہوم۔ تہوم کے لیے جو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ بیسیکلی یہ لفظ جو ہے یہ ابس کو ظاہر کرتا ہے، اتھا گڑھے کو بھی ظاہر کرتا ہے، ڈیپ سی ابس کو ظاہر کرتا ہے، اور ڈیپ واٹرز کو ظاہر کرتا ہے، اور ڈیپتھ اور گریو کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ سو یہ لفظ سیم ہے جو کہ ابس وغیرہ کے لیے یعنی اتھا گڑھے کے لیے۔ سو یہاں پر جو ہمیں پھر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ زمین ویران اور سنسان ہو گئی، جیسا کلام میں لکھا ہے، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا۔ سو دیٹ شوز ون تھنگ کہ جب آسمان میں جنگ ہوئی ہے، جب زمین پر گرایا گیا ہے، تو وہاں پر ابلیس نے ڈسٹرکشن کریٹ کی، اور اس کو اس کے فرشتوں کے ساتھ، ساتھی فرشتوں کے ساتھ، 1/3 آف اینجلس، 1/3 فرشتے جو تھے ان کے ساتھ جب زمین پر گرایا گیا تو اس نے تباہی اور بربادی نیچے کی، کیونکہ ابلیس آپ کو معلوم ہوگا کہ خداوند کی کریشن سے نفرت کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ خداوند کی کوئی بھی کریشن قائم رہے، کیونکہ وہ خداوند سے نفرت کرتا ہے۔ سو بہت سارے اس میں تھاٹس ہیں، بہت سارے خیالات ہیں، ذہن کے اگر گھوڑے دوڑائے جائیں یا ان آیات کو سامنے رکھا جائے تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ کیا باغ عدن پہلے بھی زمین پر تھا، جس میں پھر لکھا ہے نا کہ تو باغ عدن میں رہا کرتا تھا؟ کیا باغ عدن آسمان پر بھی ہے جیسے اصل ہیکل آسمان پر ہے؟ کیا باغ عدن زمین پر بھی تھا، یا پہلا باغ عدن زمین پر تھا جس کو تباہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو آدم کے لیے باغ عدن بنایا گیا، حوا کے لیے، کیا وہ ریکریشن آف گارڈن آف ایڈن تھا؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھتے جائیں گے۔ بیوٹیفل اسٹڈی ہے، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو خدا یسوع مسیح جب آئیں گے، بادشاہی کا آغاز ہوگا تو ہمیں سمجھ آئیں گی۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بنے رہیں اور اسٹڈی کرتے رہیں۔ بیوٹیفل یہ بک ہے، اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم کلام مقدس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، بک آف جینیسس، اتپتی، پیدائش، برشیت، اور اس کے اندر ہم مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کلام مقدس کو سیکھ رہے ہیں، اور ہم چیپٹر 1 ورس 2 پہ ہیں ابھی۔ پہلی آیت کو ہم نے بہت گہرائی سے دیکھا، اور ابھی ہم دوسری آیت پر ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کلام کہتا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہاں پر 3 چیزیں ہیں کہ زمین اور ویران اور سنسان تھی، دوسرا یہ ہے کہ گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور تیسرا حصہ کہتا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ انگلش میں یہ آیت کچھ اس طرح سے ہے، "And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters." خداوند کا کلام ایسے ہے۔ عبرانی زبان میں یہ آیت کچھ یوں ہے، "ارتس حیاتہ بہو خوشخ پنائیم تخوم رواخ الخیم رخف الپنائیم مائیم." ہم نے لاسٹ آڈیو میں، جو کہ لاسٹ ویک تھی، ہم نے دیکھا کہ جو لفظ حیا ہے، ارتس جو ہے وہ ارتھ کے لیے یوز ہوا ہے۔ اوبویسلی ارتھ اینڈ ایرتس جو ہے وہ کافی ملتے جلتے ہیں۔ اردو میں زمین لکھا ہوا ہے، لیکن ایرتس جو کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کو ایرز پروناؤنس بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم اردو میں دیکھتے ہیں، اور فارسی کا لفظ بھی یہ ہے ارض، الف رے اور زواد، جس کو جیسے ہم کہتے ہیں شان ارض پاکستان یا ارض پاکستان، ہم اپنے ترانے میں بھی گاتے ہیں، یا اور ہم مختلف معاشرتی علوم جب ہم نے پڑھا، سوشل اسٹڈی پڑھی، تو ارضیات، ماہر ارضیات کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو ارضیات، جو ماہر ارضیات ہوتے ہیں، وہ زمین کے طبقات کو دیکھتے ہیں، زمین کو جو ہے وہ ان زمین کے بارے میں جو ہے وہ ماہر ہوتے ہیں، اور وہ اس یعنی کہ زمین کی ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، سوائل اور یہ سب کچھ
جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں. سو یہ لفظ ارض جو ہے یہ عبرانی میں بھی ایرتس ہے اور انگلش میں ارتھ ہے، تو یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. حیا کو ہم نے دیکھا تھا کہ حیا جو ہے اس کا مطلب ہے the one which became like that، یا ایسی ہو گئی. حیا کے لیے جو ایکچول وہاں پہ ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ ارتھ became without form and word، یا زمین ویران اور سنسان ہو گئی. یہاں پر لکھا ہے زمین ویران اور سنسان تھی، تو تھی کی بجائے ہو گئی شاید زیادہ بہتر رہتا، کیونکہ عبرانی زبان میں یہ سجیسٹ کرتی ہے عبرانی زبان کہ اس سے پہلے کہ زمین ویران اور سنسان ہوتی وہ ویران اور سنسان نہیں تھی. اور ہم نے اینجلز کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح پری ہسٹورک ایونٹس کریٹ کیے گئے اور اینجلز کو بنایا گیا اور وہاں پر پری ہسٹورک ایونٹس ہوئے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں بائبل میں جن کا ذکر تو ہے لیکن ان کی ٹائم لائن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. جیسے ریولیشن پرکاشت واقعہ چیپٹر 12 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل اور لوسیفر یعنی کہ حلل بن شخار جو فرشتہ تھا جس کو لوسیفر بھی کہا جاتا ہے، یہ صبح کا ستارہ، سن آف دا ڈان، تو اس کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے اور 1/3 فرشتے وہ ساتھ لے جاتا ہے اور وہ گرا دیا جاتا ہے زمین پر. اب وہ جو زمین ہے جب اس کو گرایا گیا آبویسلی وہ زمین جو ہے وہ انسان کی تخلیق کے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ ریسنٹلی تو نہیں ہوا. انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے اور باغ عدن میں حوا اور آدم کو رکھا جاتا ہے تو اس دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان سانپ کے ذریعے وہاں پر آزماتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں اور وہ پھل کھا لیتے ہیں. دیٹ مینس کہ انسانوں کے بنائے جانے سے پہلے سم ٹائم اگو جو لوسیفر فرشتہ تھا وہ گرا دیا گیا تھا اور اس سے گناہ سرزد ہو چکا تھا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حزقیل میں ہم نے یہ آیت دیکھی تھی کہ تو جو ہے وہ باغ عدن میں رہتا تھا اور باغ عدن میں رہائش تھی اس کی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ائزایا میں کہ وہ جماعت کے پہاڑ کے اوپر تھا اور پھر وہاں سے گرایا گیا. تو ہم مختلف چیزیں دیکھتے ہیں شمال کی جانب. یہیں سے جو ہے وہ کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ شاید خدا کا تخت جو ہے وہ شمال کی جانب ہے، یا کبریا، یا کہہ لیں کہ شمال کی جانب خدا کا تخت ہے. اس لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کامپس ہے، یہ جتنی بھی چیزیں جن کے اوپر تھوڑا سا چارج ہے یا جو مقناطیسی قوت رکھتی ہیں ان کا رخ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر جماعت کا پہاڑ کہاں پر تھا ہم نے یہ بھی سوچنے کی کوشش کی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باغ عدن جو ہے وہ پہلے تھا، اس سے پہلے کہ باغ عدن کو دوبارہ بنایا جاتا اور وہ آدم اور حوا کے لیے بنایا جاتا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریولیشن چیپٹر 14 میں مکاشفہ پرکاشت واقعہ اس کے 14ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ اینجلز کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ ہے بھی کہ وہ مقدسوں کی دعاؤں کو بخور کی مانند پہنچاتے ہیں. اور یہ جو لوسیفر تھا یہ چیف میوزیشین تھا اور یہ اس کے ونگز میں سے ساز نکلتے تھے جیسا کہ ہم نے ایزیکیل میں پڑھا. اور یہ میوزیشنز کا ہیڈ تھا اور جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں ان میں سے یہ ون آف دیم ویری اسٹرانگ اینجل. اور یہ پرستش کو کلیکٹ کرتا تھا مختلف شیپ اور فارم میں. اب یہ ہیونلی سسٹم ہے کہ وہاں پر کیسے ہماری دعائیں جو کہ الفاظ ہیں وہاں پر لیکوڈ کی شکل میں یا پھر اسموک کی شکل میں پہنچتی ہیں اور وہ کیسے اسموک کریٹ ہوتا ہے. اوبویسلی اس کو ہم اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ اٹ ہیپنز لائک دیٹ. وہ بخور بن جاتی ہیں اور وہ کنورژن کیسے کب کہاں پر ہوتی ہے یہ جاننا خدا ان کا کام ہے. جب ہم ہیون میں جائیں گے تو ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اس چیز کو. بہرحال یہ فزیکل فارم میں اس کو ٹرانسفارم کر کے ورشپ کو تو یہ کلیکٹ کرتا تھا اور خدا ان کی حضوری میں چڑھایا کرتا تھا. دیٹ مینس کہ جو بخور جلانا ہے یہ کاہنوں کا کام بھی ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اینجلز کے ذمہ یہ کام خدا ان کی ہیکل میں لگایا گیا کہ وہ بخور کو خدا ان کے سامنے لے کر آئیں. لاوی جیسے ہوتے ہیں اور سردار کاہن ایک علیحدہ لیکن لاویوں کا سسٹم ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اویلیبل ہے.
اور یوں سمجھ لیں کہ لیویٹیکل جو ڈیوٹیز تھیں یہ دے رہا تھا سردار کائن بینگ یشوع ہمسیلف، خدا یسوع مسیح جو ہمارے سردار کائن ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف رینکس تھے وہاں پہ۔ دوسرا حصہ اس آیت کا یہ ہے کہ ہم نے ویرانی اور سنسانی کے بارے میں پڑھا۔ توہو بہو لفظ جو ہیں وہ عبرانی زبان کے ہیں، جس کو آپ تباہی اور بربادی کے ذمہ سے لے سکتے ہیں، اس کے مطلب ضمن میں لے سکتے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ، ٹو ریئلی ڈسٹرائے سم، ڈی فارم کر دینا کسی چیز کو۔ کنفیوژن بھی ہے اس کا مطلب، اور ڈسٹرکشن بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے خوشیک۔ خوشیک جو ہے یا کوشیک جو لفظ ہے بیسیکلی ڈارکنیس کے حوالے سے ہے، اور لکھا ہے نا کہ اندھیرا تھا وہاں پر، تاریکی تھی، اور یہ اندھیرا جو تھا وہ گہراؤ کے اوپر تھا۔ تو گہراؤ کے لیے جو لفظ ہے عبرانی زبان کا وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تہوم ہے، اور جو اندھیرے کے لیے لفظ ہے وہ کوشیک ہے، اور یہ تاریکی کے زمرے میں آتا ہے۔ سو تہوم جو ہے بیسیکلی ڈیپ، اس کو کہا گیا ڈیپ سی واٹرز بھی کہا جا سکتا ہے، یا زمین کے جو بنیادیں ہیں اس کو یہ کہا جائے، انر موسٹ پارٹس کہہ لیں، یا اتھا گڑھا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، ابس بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ مثلا ایسے گہراؤ کی بات ہو رہی، اور جو تاریکی کے لیے لفظ ہے کوشک، یہ پھر نیکسٹ ٹائم جب یہ یوز ہوتا ہے تو یہ ایکسڈس یعنی کوچ کی کتاب شموت میں یا خروج کی کتاب میں یہ یوز ہوتا ہے، اور اس کے 10ویں باب میں آپ دیکھیں اور اس کی 21ویں آیت میں یہ وہ تاریکی ہے جو کہ 3 دن کے لیے مصر کے اوپر لعنت کے طور پر آئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 آفتیں، 10 لعنتیں جو تھے، 10 کرسز وہاں پر آئی تھیں، اور موسیٰ نبی نے وہاں پر خدا نے موسیٰ نبی کی معرفت مصریوں کو جھنجھوڑا تھا۔ اور 9ویں جو آفت تھی وہ یہ تھی کہ خداوند مصریوں کے اوپر بہت بڑی جو ہے وہ تاریکی کو بھیجے گا، اور 10ویں آفت تھی اوبویسلی ہم جانتے ہیں کہ پلوٹوں کا مارا جانا۔ سو تاریکی جو ہے وہ عام تاریکی نہیں تھی۔ میرے ساتھ دیکھیں 21ویں آیت، اور لکھا ہے کہ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے۔ یہاں پر جو لفظ تاریکی ہے یہ وہی ہے جو عبرانی زبان میں وہاں پر پیدائش میں یوز ہوا ہے، گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا یعنی تاریکی تھی، اور لفظ یہاں پر ہے کوشیک، اور یہ عام تاریکی نہیں ہے، لکھے کہ ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں، جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، اور لکھا ہے کہ موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا، اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا، نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ سو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹرینج کائنڈ آف تاریکی ہے۔ ایک تاریکی وہ ہے کہ ایک دم جب لائٹ چلی جائے، اور عموماً پاکستان میں جو لوگ ہیں لوڈ شیڈنگ وہاں پہ کافی سننے میں آیا کہ ہوتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے رات کو، یا کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ کوئی اسٹریٹ لائٹس نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو بہت اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن وہ تاریکی ایسی کہ اس میں موو کیا جا سکتا ہے، اس میں انسان پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چل پھر لیتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے ہماری آنکھیں عادی ہو جاتی ہیں تاریکی کی۔ لیکن کیا ہے کہ یہ فرق کائنڈ آف ڈارکنیس ہے، یہ ایسی تاریکی ہے جو وہاں پر انویل کی گئی دوبارہ موسیٰ کے دور میں، اور وہ لعنت کے ساتھ آئی، اور وہ سزا کے طور پر آئی، اور بہت سارے قیاسات یا نظریات اس والے سے بھی ہیں کہ وہ تاریکی جو وہاں پر آئی تھی وہ اتھا گھڑے کی تاریکی تھی، وہ تاریکی تھی جو جہنم میں جو لوگوں کو فیس کرنی پڑے گی when they will be thrown into the darkness۔ ایسی تاریکی جس کو ٹٹولا جا سکتا ہے، ایسی تاریکی جس کو ہاتھ سے ٹچ کیا جا سکتا ہے۔ سو اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیک آف لائٹ ہے وہاں پر، دیٹ واز ایکچولی سم تھنگ ویری فزیکل، اور لوگ اس چیز کو محسوس کر سکتے تھے۔ اوبویسلی اس وقت لوگ تو تھے نہیں، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی تاریکی تھی، اور یہ تاریکی جو ہے وہ سزا، لعنت اور جہنم اور ابس یعنی اتھا گھڑے کے ساتھ متعلق ہے، اس کا تعلق ہے ادھر سے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اتھا گھڑے کا بھی ذکر ہے اور تاریکی کا بھی ذکر ہے، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے نیئر ڈیتھ یا آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا اور واپس اس دنیا میں آئے، انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ وہاں پر جب جہنم میں ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے،
تو ایک اسٹرینج قسم کی تاریکی دے سیٹ کے ہے جس میں موو نہیں کر سکتے اور وہ جیم ہو جاتے ہیں. ایسے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں لیکن اٹس ناٹ این آئیڈیل ایگزامپل. مثلا آپ کو اگر لک جو ہے جس کو ٹار کہتے ہیں جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہیں، امیجن کریں کہ وہ ڈارک اور بلیک ہوتا ہے، وہ تاریکی ہے. آپ کو کسی ایسے ڈرم میں پھینک دیا جائے کہ آپ لک کے اندر ہیں اور آپ موو کرنا چاہ رہے ہیں. ہاؤ ایزی وڈ اٹ بی فار یو ٹو موو؟ آبویسلی یہ لک تو آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ کو لیکوڈ فارم میں وہ نظر آئے گا، لیکن امیجن کریں کہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہ بھیج دیا جائے کہ جہاں کی کنڈینس ایئر جو ہے ویسی ہی ہو جیسا ٹار یا لک ہے جس سے سڑک بنائی گئی ہے، اور لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کہ ایسا ہے اور اسپیس ہی ہے، لیکن آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ آئی کین ناٹ موو. سو یہ ایسی تاریکی ہے. لیکن ایک چیز وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیٹ واز اگینسٹ آل آف دیٹ، اور وہ کیا تھا؟ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مصریوں نے جب اس تاریکی کو فیس کیا تو لکھا ہے کہ کوئی بھی ہل نہ سکا اپنی جگہ سے. 3 دن تک لوگ ہل نہ سکے. وہ سفوکیٹڈ ہو گئے، وہ ایسے ہو گئے جیسے واقعی ان کو کسی لک سے بھرے ہوئے ڈرم کے اندر پھینک دیا، اور وہ موو نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہ سالڈ ڈارکنیس جو تھی دیٹ واز اپان دیم، اور ان کے اوپر تھی. اور لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح جو ہے وہ جنبش کر رہی ہے. خدا کی روح کو نہیں روکا جا سکتا تھا. اور آج بھی میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں آگے بڑھیں اور یہ تاریکی جو ہے اس کو نکال باہر کریں، تو خدا کی روح جو ہے وہ اس کو ہمیں دعوت دیں گے. تو یہاں پر ہم نے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیسے ہم خدا کی ذات کو، خدائے ثالوث کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اگین اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ کہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے الوہیم کا ذکر ہے، اور کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بیٹے کا سگنیچر وہاں پر ہے، خداوند کا کلمہ وہاں پر ہے، اور خدا کی روح وہاں پر ہے، خداوند کی ایگزسٹنس وہاں پر ہے. اور یوحنا کی انجیل 3 باب میں لکھا ہے کہ جن کے کام بدی کے ہیں وہ تاریکی کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ روشنی جو ہے وہ ہر ایک چیز کو ظاہر کر دیتی ہے. ایک اور کانسیپٹ بھی ہے کہ یہ جو تاریکی یہاں پر جس کا ذکر ہے، یہ بیسیکلی جو ہیں یہ فالن اینجلز ہیں، یہ سیٹن اینڈ ہز کمپینینز یہ ہیں. اور جو لائٹ ہے وہ اینجلز کو ظاہر کرتی ہے کہ جب خدا نے جو ہے وہ اینجلز کو بنایا اور جو روشنی تھی اس نے تاریکی کو بھگا دیا. لیکن یہ کانسیپٹ میں اس پہ اس لیے بلیو نہیں کرتا کیونکہ بہت سارے لوگ اسپیکولیٹ کرتے ہیں اور بہت سارے ریبائز مختلف سوچے لے کر آتے ہیں، بہت سارے ٹیچرز بھی. تو کسی نے کہا کہ یہ تاریکی جو ہے یہ ایول فورس کو ظاہر کرتی ہے، ابلیس اور اس کے فرشتوں کو، اور جو روشنی ہے یہ خدا کے فرشتوں کو ظاہر کرتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریکی پہلے سے موجود ہے وہاں پر اور روشنی بعد میں بنائے گی. تو ایسا نہیں ہوا تھا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ خداوند کی کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے اینجلز کو سب کو بنایا تھا اور اس کے بعد فالنگ ہوئی، یعنی کہ فرشتوں میں سے کچھ گرا دیے گئے. ایسا نہیں تھا کہ پہلے فرشتے بنائے وہ سارے گرا دیے گئے اور وہ تاریک ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ہم خدا کے فرشتوں دوسروں جو روشنی والے ان کو بنتا ہوا دیکھتے ہیں. تو کل ہم ڈیفینیٹلی ورس 3 کو بھی دیکھیں گے جس میں روشنی کے بارے میں ذکر ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر روشنی کریٹ یہاں پر کی گئی ہے تو پھر چوتھے دن یہ سورج چاند ستارے کیسے بن گئے، اور پھر دن اور رات کیسے ہو رہے تھے اس سے پہلے کہ سورج چاند ستارے بنے، کیونکہ یہ چیزیں ہم سے سوال کیے جاتے ہیں. ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز روکتی ہے تاریکی کو، اگر کوئی چیز تاریکی کو آپ کی زندگی میں پھیلنے سے روکتی ہے تو وہ خدا کا روح ہے. کیونکہ یہاں پر جو ہوورنگ ہے، موونگ ہے، اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے رقاف. رقاف کا مطلب ہے ٹو ہوور، ٹو موو اینڈ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ. ایسے بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف جیسے کھڑی ہوئی، کہ تاریکی کو پھیلنے نہیں دیا گیا ہے وہاں پر. تو خدا کی روح کا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور خداوند کا روح آپ کی زندگیوں میں بھی کام کرے. اور ہم نے سیر حاصل گفتگو اب کر لی ہے 2 ورس پہ بھی. اب ہم کل 3 آیت کے اوپر جائیں گے. گاڈ بلیس یو آل. آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کلام مقدس کے لیے جو کہ زندگی کی راہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم اس میں سے سیکھ رہے ہیں. کلام مقدس میں سے ہم بک آف جینیسس، پیدائش یعنی اتپتی
برشید کی کتاب کو ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس کی آج پہلے باب کی تیسری آیت پر ہم غور کریں گے۔ تیسری آیت کہتی ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ چوتھی اور پانچویں آیت، خداوند نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ عبرانی زبان میں ورس 3 ہے، و امار الخیم ایہی اور و ایہی اور، جس کا مطلب ہے کہ خداوند نے یہ کہا ہے، اور وہاں پر جو لفظ اگین ایہی ہے وہ حیا کے کانسیپٹ میں ہے، جیسا کہ ہم نے ورس 2 میں پڑھا تھا، جس کا مطلب ہے ٹو بیکم سم تھنگ، لیٹ دیر بی لائٹ، اور انگلش میں ہے اینڈ گاڈ سیڈ لیٹ دیر بی لائٹ اینڈ دیر واز لائٹ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تاریکی کے بارے میں سیکھا تھا کہ تاریکی جو ہے وہ خاص قسم کی ڈارکنیس تھی، وہاں پر کافی کیوٹک سلسلہ تھا جب پری ہسٹورک ہم ایونٹس کو دیکھ رہے ہیں، اور پہلا دن جب بنایا خداوند نے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے جب کہ سورج چاند ستارے بعد میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دن جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں، ہم یہاں پر روشنی کے بارے میں سیکھیں گے۔ جو لفظ یہاں پر روشنی کے لیے آیا ہے وہ اور ہے، الف واو اور رے اس کا سپیلنگ ہے، اور اور جو ہے بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف روشنی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ آگ کو بھی ظاہر کرتا ہے، نہ صرف لائٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے مختلف میننگ لیے جا سکتے ہیں اس ورڈ کے، جس کا مطلب برائٹ کلیئر بھی ہے، اور لائٹ آف دا ڈے ہے، لائٹ آف ہیونلی لومینریز جیسے مون، سن اور سٹارز، ان کو بھی اور کہہ سکتے ہیں۔ فائر کو بھی کہہ سکتے ہیں، ڈان کو بھی، صبح کی روشنی کو، مارننگ لائٹ کو بھی اور کہا جا سکتا ہے۔ لیمپ جو ہے اس سے ورڈ نکلا ہے، کیونکہ لفظ منورہ جو ہے، جس کو عبرانی میں منورہ کہا جاتا ہے، وہ بھی لفظ اور سے ہی نکلا ہے۔ اور جو ہے بیسیکلی چونکہ روشنی کے لیے لفظ ہے، اور اور ہی سے آگے لفظ منورہ نکلا ہے، جس میں اور آتا ہے، کیونکہ اور جو ہے روٹ ورڈ ہے۔ منورہ کا قریب ترین اردو ورڈ جو آپ کو ملے گا وہ ہے منور، جس کا مطلب ہے ٹو لائٹ اینڈ، روشنی کر دینا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب روشنی ہوئی تو پورا گھر منور ہو گیا، اور یہ جو لفظ منور ہے یہ بیسیکلی منورہ کی بگڑی ہوئی فارم ہے، اور منور سے مراد وہ ہے جو کہ جس کے اندر سے لائٹ نکل رہی ہے۔ جو چیز لائٹ والی ہوتی ہے اس کو منور کہتے ہیں کہ سورج منور ہے، اور کمرہ منور ہو گیا جب بلب جلایا گیا۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں ہم وہاں سے دیکھتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب باپ ابراہیم کو کسدیوں کے اور میں سے نکالا گیا تو وہاں پر بھی لفظ اور ہی آیا ہے، اور یہ ایک لٹرل میننگ ہے، کسدیوں کی آگ سے نکالا گیا۔ اور بائبل میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب ہم مختلف ایکسٹرا بیبلیکل بکس کو دیکھتے ہیں، جیسے یاشر کی کتاب ہے یا جوبلیز کی کتاب ہے، جن کا ذکر بائبل میں ملتا ہے، یاشر کی کتاب کا تو ڈیفینیٹلی ریفرنسز بھی ہیں، دیٹ واز ون آف دا لاسٹ بکس آف دا بائبل، لیکن لیٹر آن فاؤنڈ، اور اس کی ٹرانسلیشنز جو ہیں اویلیبل ہیں آن لائن۔ اگر آپ جا کر گوگل پہ بک آف جیشر JASHER یا بک آف عاشر لکھیں گے تو اس کو یاشر کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، عاشر کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اور جو کوپٹک بائبل ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں انطاکیہ کے چرچ میں یوز ہوتی تھی، اور آج کل بھی یوز ہوتی ہے، اس میں 80 کچھ نسخوں میں 81 اور کچھ میں 83 کتابیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیتھولک ورژن ہے اس میں 72 بکس ہیں، اور جو ہم یوز کرتے ہیں جس کو پروٹیسٹنٹ ورژن کہا جاتا ہے، اس میں 66 کتابیں ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ کینن جو ہے وہ جو کیننائزیشن ہے وہ ایک قابل بحث موضوع ہے۔ کچھ لوگ اگری کرتے ہیں، کچھ لوگ اگری نہیں کرتے۔ تو میرے ذہن میں یہ ہے، کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کون سی کینن ٹھیک ہے، 66 کتابوں والی، 72 کتابوں والی،
یا 83 کتابوں والی 83 بکس والی، کیونکہ جو کاپٹک لوگ بائبل یوز کرتے ہیں اس میں ہنوک کی کتاب بھی ہے، اس میں یاشر کی کتاب بھی ہے، جوبلیز کی کتاب بھی ہے، اور جو 6 بکس ایکسٹرا کیتھولک ہمارے بہن بھائی یوز کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون کنگ جیمز بائبل جو تھی، جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا 1611 میں، تو اس میں بھی 66 کتابیں تھیں، 72 کتابیں تھیں، اور مکابیوں کی کتاب ضرور ہونی چاہیے تھی بائبل میں، جو کہ زکریا ملاکی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بٹوین جو 300-400 سال کا عرصہ ہے جس کو کوائٹ پیریڈ کہا جاتا ہے، جس میں کوئی نبوت نہیں ہوئی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران میں کافی بڑے بڑے کام ہوئے، اور وہ کتاب بڑی ضروری کتاب تھی جو کہ آج کل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا شوق ہے تو کیتھولک بائبل کا اردو ترجمہ جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں مکابیوں کی کتاب ہے، پہلا اور دوسرا مکابین، ویسے تو مکابیوں کی 4 کتابیں تھیں، تو یہ ایک قابل بحث بات ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کون سی کینن ٹھیک ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں جیسے مکاشفہ کی کتاب میں بک آف ریولیشن میں لکھا ہے کہ جو تیرے پاس ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ اگر کوئی صرف 66 کتابیں یوز کرتا ہے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں مور دین انف چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں جو کہ ہمارے ایمان کا تعین کرتی ہیں، اور اس کے اندر سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جن کے پاس 72 ہیں، جن کے پاس 83 ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اگر کوئی شخص 83 کتابوں کو سامنے رکھ کر پڑھ کے اس کے باوجود غیر نجات یافتہ رہتا ہے اور پھر خدا ان کی بادشاہی میں نہیں جاتا، تو وہ کیسے اس شخص سے بہتر ہے جو صرف 66 کتابوں کو لے کر اس میں سے پڑھتا ہے اور اپنی زندگی خداوند کو دے دیتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ چلیں ہم 66، 72 اور 83 کے اوپر 83 کے اوپر بحثیں کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس خدا نے یہ سب کچھ اویلیبل کیا ہے۔ چائنا میں جب ریوائول آیا اور لوگوں کے پاس ایک بائبل پہنچی اور انہوں نے صفحے پھاڑ لیے اس میں سے، اور لوگ جو تھے وہ ان کے پاس صرف چند صفحے تھے اور وہ پڑھتے تھے اور آپس میں پھر ایکسچینج کر لیتے تھے، اور اس سے ہی انہوں نے برکت پائی، چند صفحوں سے۔ جس کے پاس امیجن کریں کہ کلام مقدس کے صرف چند صفحے ہوں اور کلام کا قحط جو ہے وہ پڑھنے والا ہے، ویسے بھی تو 83، 72 یا 66 کی بحث نہیں ہوگی۔ جس کے پاس تھوڑا سا بھی ہوگا وہ بھی غنیمت ہوگا، اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ تو ابراہیم باپ کو میں نے جو پوائنٹ بتانے کے لیے جو بات شروع کی تھی، ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا، اور نمرود بادشاہ نے جو ہے وہ جو کہ کسدیوں کا بادشاہ تھا، اور کسدی بابل کو بھی کہتے ہیں، تو کسدیوں کے ملک میں یہ بات ہوئی، اور یہ کافی لمبی سٹوری ہے۔ ریزنز اس کے پیچھے یہ ہیں کہ بتوں کو توڑا تھا باپ ابراہیم نے، اور تارا جو ابراہیم کے فادر تھے وہ بت پرست تھے، اور انہوں نے جب شکایت کی تو نمرود بادشاہ نے جو ہے وہ ان کو آگ میں پھینکوانے کا حکم دیا۔ آگ میں پھینکوانے کا واقعہ دانیل کے ساتھ بھی بعد میں ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واقعہ باپ ابراہیم کے ساتھ یہ بات ہو چکی تھی، اور اسی لیے دانیل کے دوست جو تھے وہ کانفیڈنٹ تھے کہ ہمیں آگ میں سے خدا بچائے گا، کیونکہ ہمارے باپ ابراہیم کو بھی بچایا۔ اور ادھر بھی بت پرستی کا ہی ریزن تھا کہ نبوکدنضر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، کسدیوں کا بادشاہ تھا، اس نے آگ لگائی تھی اور اس نے بھٹی بنوائی تھی اور اپنے بت کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ادھر نمرود نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اس نے آگ لگائی تھی، بھٹی بنائی تھی، اور کہا تھا کہ جو نہیں سجدہ کرے گا، خاص طور پر ابراہیم باپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو دانیل کے دوست جو تھے ان کے پاس یہ گواہی اور یہ سٹوری تھی، ان کو پتہ تھا کہ کسدیوں کے بادشاہ نمرود نے بھی یہ کام کیا تھا، اور خدا نے اس کی آگ کو جو ہے وہ بالکل بے اثر کر دیا تھا، اور اسی لیے وہ ہنستے کھیلتے خوشی مناتے، دعا کرتے، شادمانی کرتے، پرستش کرتے ہوئے آگ کے اندر کود پڑے، اور خداوند نے ان کو بھی وہاں سے بچایا۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے ابراہیم کو کسدیوں کے اور میں سے نکالا۔ تو ٹیکنیکلی اگر اس کی ایکچول ٹرانسلیشن کی جائے تو بنتی ہے کہ خداوند نے ابراہیم کو کسدیوں کی آگ میں سے نکالا۔ وہاں پر جو لفظ اور ہے وہ بیسیکلی کسی شہر یا کسی جگہ کا نام نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ اور بیسیکلی وہاں پر عبرانی میں بھی اور ہی ہے، جس کا مطلب آگ ہے۔ تو خداوند نے ابراہیم کو کسدیوں کی آگ میں سے نکالا، آگ کے اندر سے نکال کر، اور پھر خداوند نے کہا کہ تو یہاں سے چل، اپنے باپ دادا کے گھر کو چھوڑ۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم باپ ابراہیم کی سٹوری پر آئیں گے۔ لفظ اور جو ہے وہ 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے، اور وہ 3 لیٹرز جو ہیں وہ الف، ریش اور واو ہیں۔ الف، واو اور ریش، اردو میں بھی الف، واو اور رے ہیں۔ الف جو ہے وہ لیڈر کو ظاہر کرتا ہے، اسٹرانگ پاور کو ظاہر کرتا ہے، آکس ہیڈ
اس کا نشان ہے، یعنی کہ بیل کا سر جو ہے وہ اے کو یا الف کو ظاہر کرتا ہے، واو جو ہے وہ کیل کو ظاہر کرتا ہے، اور ریش جو ہے وہ آدمی کے سر کو ظاہر کرتا ہے، مینز ہیڈ یا بگننگ کو ظاہر کرتا ہے۔ سو اگین جب ہم پیلیو ہیبرو میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الف جو الوہیم ہے وہ اس کو بھی آگ میں سے گزارا گیا۔ کیسے گزارا گیا الوہیم کو؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو کیلوں کے ذریعہ سے، جو کہ کیل کا نشان ہے، جو مڈل کا لیٹر ہے، اس کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ ان کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تو جہنم کی آگ میں بھی وہ طرح لکھا نا کہ وہ ان قیدی روحوں کے پاس بھی گیا اور اس آگ کے بپتسمہ سے گزارا گیا۔ خداوند نے کہا تھا کہ جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں کیا تم لے سکتے ہو؟ جب یوحنا اور یعقوب کی ماں وہاں پر آ کر کے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا ایک بیٹا تیری دہنی طرف بیٹھے اور ایک بیٹا تیری بائیں طرف بیٹھے، انجیلوں میں ہم اس کا بیان پڑھتے ہیں، تو خداوند نے کہا کہ جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں کیا تم لے سکتے ہو؟ تو خداوند نے بھی بیپٹزم آف فائر جو ہے، آگ کا بپتسمہ اس میں سے گزرے اور کیل لگائے جانے کے باعث یہ کام کیا۔ الوہیم جو کہ ہمارا ہیڈ ہے، اس کو کیلوں کے ساتھ جب جڑا گیا تو اس کو آگ میں سے گزارا گیا، اور دنیا کو بھی اسی بپتسمہ میں سے گزرنا ہوگا، جیسا کہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ میں دنیا میں آگ لگانے آیا ہوں، آگ کا بپتسمہ جو ہے۔ اور پھر یوحنا نے بھی کہا تھا بپتسمہ دینے والے نے کہ وہ تمہیں روح القدس سے اور پھر آگ سے بپتسمہ دے گا۔ روح القدس سے بپتسمہ جب پہلی آمد پر ہوا، جب پاک روح اترا، اور آگ سے بپتسمہ دوسری آمد پر ہوگا۔ تو ہم سب کو بھی اس اور میں سے نکلنا ہوگا، اور اور جو ہے وہ لائٹ کو ظاہر کرتا ہے، the light of the face of the Lord۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر منور کرے، جیسا ہم ہارون کی برکت کے بارے میں پڑھتے ہیں گنتی کی کتاب میں اور اس کے 6 باب میں، اور اس کو عموماً کلیسیاؤں میں بھی یوز کیا جاتا ہے برکت کے کلمات کے طور پر۔ تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بڑا کلیئرلی لفظ وہاں پر لکھے کہ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے، تجھ پر مہربان رہے، اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے، تجھے سلامتی بخشے۔ تو جلوہ گر فرمانا جو ہے، خداوند کا نور تجھ پر چمکے، جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ سونے والے جاگ اور منور ہو، خدا کا نور تجھ پر چمکے۔ سو آگ کا بپتسمہ کیسے اس کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اور کا مطلب نور بھی ہے، دا لائٹ آف دا فیس، اور جب دنیا جو ہے وہ تخت عدالت کے سامنے کھڑی ہوگی اور لکھا ہے کہ آگ سے آزمایا جائے گا سب کا کام، اور اس آگ میں اس فیس، اس لائٹ کو، جو چہرے کی لائٹ ہے، خداوند کے چہرے کا نور ہے، اس کے سامنے جو ہے سب کو رکھا جائے گا۔ اب لفظ نور بھی جو ہے وہ لفظ اور سے ہی نکلا ہے، اور اردو کا لفظ نور ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا لفظ منور ہے، اور اس کا ساؤنڈ بھی آلموسٹ سملر ہے۔ تو چہرے کے نور کے سامنے سب کچھ ایکسپوز کیا جائے گا، اور عدالت کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ لائٹ جو ہے، چہرے کا نور جو ہے، وہ اندھیرے کو بھگا دیتا ہے، وہ اندھیرے کو اور تاریکی کو جو کہ ٹرولی جا سکتی ہے، جو کہ جہنم کی ہے، اس کو بھگاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے، اور یہ نور جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ نور جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا نشان ہے، اور منورہ جو ہے جس کو لائٹ آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا تھا، وہ یسوع مسیح کا نشان ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں کھڑے ہو کر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں، یعنی کہ یہ جو منورہ ہے، یہ جو منور ہے، یہ جو چراغ دان ہے، یہ میں ہوں۔ اور ہمیں بھی کہا کہ تم بھی دنیا کے نور ہو، اور چراغ جلا کر چراغ دان پر رکھا جاتا ہے، پیمانے کے نیچے نہیں رکھا جاتا، کسی پیالے کے نیچے نہیں رکھتے تھے، پلنگوں کے نیچے نہیں گھساتے، بلکہ اور پھر لکھا کہ تمہارا نور آدمیوں کے سامنے چمکے، اور جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ منور ہے، وہ چھپ نہیں سکتا۔ تو یہ نور بار بار ہماری طرف کیوں اشارہ کیا جا رہا ہے، اور خداوند کو بھی نور ہی کہا گیا ہے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح نے ریزسٹ کیا، جو کہ جنبش کا لفظ ہے، وہاں پر وہ ریزسٹنس کا لفظ ہے کہ پاک روح نے ریزسٹ کیا تاریکی کے خلاف، اس کیوس کے خلاف، اس ڈسٹرکشن کے خلاف، اس ویرانی اور سنسانی کے خلاف جو کہ وہاں پر ابلیس نے کریٹ کی، اور اس کے بعد اس کو ٹیکل کرنے کے لیے خدا نے اس نور کو جو ہے وہ وہاں پر دیکھا کہ نور کو بھیجا، اور یہاں پر کریٹ نہیں کیا جا رہا، لکھے کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ دیٹ مینس کہ روشنی آلویز وہاں پر تھی، لیکن روشنی کو ریویل کیا گیا۔ کریشن کا یہاں پر کانسیپٹ نہیں ہے، جو کریشن کے لیے
لفظ ہے وہ برا ہے، لیکن یہاں پر لفظ برا نہیں آیا، یہاں پر حیا آیا ہے، مینس کہ ٹو بیکم، ٹو شو، یعنی کہ وہ چیز وہاں پر ریویل کر دی گئی اور روشنی کو ریویل کیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے کہ نور دنیا میں آیا، پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ یوحنا جو ہے وہ آیا اور وہ گواہی دینے کے لیے آیا تھا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا، اور نور دنیا میں پھر آیا بھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا کرنتھیوں چوتھے باب میں ہم جائیں اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں تو لکھے کہ اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ یہ ڈیوائن لائٹ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس کو فگریٹیولی دیکھیں، اگر ہم اس کو تمثیلاً دیکھیں تو نور کا یہاں پر یہ مطلب ہے، اور جہاں نور ہے وہاں تاریکی نہیں ہے، جہاں یسوع ہے وہاں پر بلیال نہیں ہے، وہاں پر ابلیس نہیں ہے، اور خدا اور بلیال دونوں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، 2 طرح کا چشمہ، 2 طرح کا پانی ایک جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اس کے بارے میں کل بھی تھوڑا سا آپ کو اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ جو پہلے 3 دن ہیں ان میں خداوند نے جو چیزیں وہاں پر رکھیں ان کو اگلے 3 دن میں خداوند نے ایکسپینڈ کیا۔ یہ دن جو ہیں وہ جوڑوں میں بنے ہوئے، یعنی کہ کپلز میں کہہ لیں کہ جوڑے بنائے گئے دنوں کے، ان کو جو ہے وہ پیئرز میں بنایا گیا ہے۔ پہلا دن جو ہے وہ پہلا اور چوتھا دن جو ہے آپس میں پیئر ہیں، دوسرا دن اور 5واں دن جو ہیں وہ آپس میں پیئر ہیں، اور تیسرا دن اور 6ٹھا دن آپس میں پیئر ہیں۔ آپ اگر ایک ایسا چارٹ بنائیں کہ جس کے اندر 6 خانے ہیں، یعنی کہ 2 کالم اور 3 رو ہیں، اور ٹوٹل 6 خانے ہیں، تو پہلے دن کی ڈسکرپشن لکھیں اور پھر چوتھے دن کی، دوسرے دن کی اور 5ویں دن کی، اور تیسرے دن اور 6ٹھے دن کی، تو آپ کو بہت ساری سملیرٹیز نظر آئیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن نور ریویل کیا جاتا ہے، اور چوتھے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نور کو ایکسپینڈ کیا گیا اور اس سے سورج چاند ستارے جو ہے وہ بنا دیے گئے، اس نور کو حصہ بہ حصہ بڑھا دیا گیا۔ دوسرے دن خداوند نے پانی اور فضا کو بنایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں دن خداوند نے پانی کے اندر جانوروں کو پیدا کیا، مچھلیوں وغیرہ کو، اور فضا کے پرندوں کو پیدا کیا، یعنی کہ پانی اور فضا کو پھر بھر دیا چیزوں کے ساتھ۔ تیسرے دن خداوند نے خشکی کو جو ہے وہ ریویل کیا، خشکی کو پیدا کیا، اور ہم دیکھتے ہیں مٹی وغیرہ اور درختوں کی جنس اور یہ سب کچھ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 6ٹھے دن اسی زمین میں سے جانوروں کو، جانداروں کو، اور پھر آدم اور حوا کو، یعنی کہ انسانوں کو وہاں سے پیدا کیا گیا۔ خداوند کا کلام اس بارے میں بڑا کلیئر ہے۔ خداوند نے کہا روشنی ہو جائے، روشنی ہو گئی۔ خداوند نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خداوند نے روشنی کو تاریکی سے جدا کر دیا۔ خداوند نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا، اور شام ہوئی، صبح ہوئی، پہلا دن ہوا۔ یہ پہلے دن کی ڈسکرپشن یہ ہے، اور روشنی کو تاریکی سے جدا کرنا ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی اس چیز کا آغاز ہے جو ہمارے اندر خداوند کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ 7 دن جو ہیں وہ 7 عیدوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کل ہم تھوڑی ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جینیسس، اتپتی، پیدائش، برشید کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے پہلے دن کے بارے میں سیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند نے اس کو اچھا کہا، اور خداوند نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، پہلا دن ہوا۔ خداوند کا کلام جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روشنی اچھی ہے، روشنی کو پسند کیا جائے، اور نور جب دنیا میں آتا ہے تو نور جب زندگی میں آتا ہے تو نور کو جو ہے وہ زندگی کا حاصل بنایا جائے، نور کے پیچھے چلا جائے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے یہ جو دن ہیں یہ جوڑوں میں بنے ہیں، یہ پیئرز میں بنے ہیں، یہ
یہ کپلز ہیں دنوں کے، اور جو چیزیں خداوند نے بنائیں پہلے 3 دنوں میں، اگلے 3 دنوں میں ان کو ایکسپینڈ کیا، ان کو بڑھایا، ان کو فل اپ کیا، ان کو جو ہے وہ بھر دیا۔ اور یہ کانسیپٹ کہ چوتھے دن جو ہے وہ سورج چاند ستارے اگر بن رہے ہیں تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو روشنی جو ہے وہ پہلے دن بن گئی تھی، تو اس روشنی کو، اس نور کو جو ہے وہ خداوند نے پھر ڈیوائیڈ کیا اور اس نور کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا۔ اس کے آگے سے شاخیں نکلتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں، ایسے ہی جیسے ان پانیوں کے اندر مچھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس فضا میں پرندے جو ہے خداوند نے بھر دیے، اسی طرح اس نور کو خداوند نے ایکسپینڈ کر دیا۔ بہت سارے لوگ اس کو بگ بینگ تھیوری کے نام سے بھی دیکھتے ہیں شاید، کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ناسا نے اور سائنٹسٹ نے جو ہے وہ اس چیز کو ایسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ جی سب سے پہلے ایک ہی گولا سا تھا اور پھر وہ پھٹ گیا اور اس کے اندر سے سارے سیارے ستارے اور یہ سب کچھ بن گیا۔ تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو کیوٹک نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ قریب ہے یہ چیز، لیکن اس کو بیبلیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس روشنی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فگریٹیولی بالکل ٹھیک، اس کو ہم ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ سو اس چیز کا ضرور آپ اس چیز کو پڑھیں اور اس چیز پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ ہر دن کا ایک جوڑا ہے، پہلے کا جوڑا چوتھا ہے، دوسرے دن کا جوڑا 5واں دن ہے، اور تیسرے دن کا جوڑا 6واں دن ہے۔ اور یہ جو دن ہیں یہ نمبرز تھے ان کے، یہ جو کانسیپٹ ہے دنوں کے نام، یہ بیسیکلی پیگن کانسیپٹ ہے، اور یہ بعد میں جب رومی کیلنڈر بنتا ہے جس کو ہم گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، کیونکہ پوپ گریگری نام کا ایک شخص تھا جس نے ایک کیلنڈر ترتیب دیا جو کہ دنیاوی کیلنڈر ہے، جس کو آج کل ہم فالو کرتے ہیں، جس میں منتھس کے نام ہیں اور دنوں کے نام ہیں، یعنی جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، ایسا۔ تو یہ جو سب نام ہیں مہینوں کے یا دنوں کے، یہ مختلف غیر قوموں کے معبودوں اور بتوں کے نام پر ہیں۔ جیسے سن ڈے ہے یا سورج دیوتا کا دن، مون دیوتا یعنی چاند دیوتا کا دن، اس کو منڈے کہتے ہیں، اور پھر تھور دیوتا کا دن ہے، اس کو تھرسڈے کہا جاتا ہے، اور اس طرح مختلف، اور سیٹرن جو ان کا گاڈ تھا اسی سے سیٹرڈے نکلا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ویسا ہی ہے کہ اپنے معبودوں کو، وہ ہر دن کا ایک معبود بنایا ہوا تھا، اور اپنے معبودوں کو جو ہے یہ اوپر لے کر آتے تھے، اور ہر چیز میں بتوں کو جو ہے وہ بڑھاوا دیتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ بائبل میں ہفتے کے جو پہلے 6 دن ہیں ان کو نمبر دیے گئے تاکہ ان کی کامنیلٹی، اور پھر سبت کا دن جو ہے اس کو نام دیا گیا، اس کو شبات کہا گیا، اس کی پرٹیکولیرٹی جو ہے وہ ثابت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو باقی دن ہیں وہ بھی اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے باقی چند دنوں میں ضرور کہا کہ اچھا ہے اور جو کچھ بھی بنایا گیا اچھا ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ اس چیز کو بتانا چاہ رہے تھے ہمیں کہ یہ جو دن بنائے گئے ہیں، جو دنوں کا سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ جو باقی 6 دن ہیں وہ کامن ہیں، وہ انسان کے لیے ہیں، اس میں وہ سب کام کیے جائیں جو کہ انسانوں کے حوالے سے ہیں، اور سبت کا دن جو ہے وہ آخری دن ہے، آرام کا دن ہے، وہ عبادت کا دن ہے اور خداوند کے سامنے جھک جانے کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کو خداوند نے جو ہے وہ اہمیت دی ہے اور اس کا نام رکھا۔ جب کسی چیز کا نام رکھا جاتا ہے تو وہ پھر وہ چیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ چیز خداوند کے حوالے سے ہو جاتی ہے، اس کی مخصوصیت ہو جاتی ہے۔ اور یہی چیز ایکسوڈس چیپٹر 31 ورس 12 میں، خروج 31:12، کوچ 31:12 میں لکھی، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہارے پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا پاک کرنے والا ہوں۔ پس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ مقدس ہے۔ یہاں پر لفظ مقدس آیا ہے، خداوند نے اس کو مقدس کہا ہے، خداوند نے اس کو معظم کہا ہے، اس کو برکت دی ہے۔ اس کے بارے میں جب ہم چیپٹر 2 کو اسٹڈی کریں گے اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ پھر ایک اور چیز بھی آپ کو کلیئر کرتا چلوں، پہلے دن میں ہی ہم نے دیکھ لیا
کہ لکھا ہے کہ رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور پہلا دن ہوا. سو جو ببلیکل ڈے ہے وہ شام کو سٹارٹ ہوتا ہے ایٹ دا سن ڈاؤن، نیا دن شروع ہو جاتا ہے. سو ہیں 24 گھنٹے ہی، لیکن 12 گھنٹے رات کے اور پھر اگلے 12 گھنٹے دن کے. اور ہم دیکھتے ہیں رفلی اگر آپ 6 او کلاک لگائیں شام کو، کیونکہ مختلف کنٹریز میں اگر نارتھ میں چلے جائیں تو دن لمبے بھی ہوتے ہیں، دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ایوریج پہ رہیں تو شام 6 بجے کے قریب جب سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیا دن آغاز ہوتا ہے. تو شام سے 6 سے صبح 6 کا جو ٹائم ہے وہ ببلیکلی شام کا ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، اور صبح 6 سے لے کر اگلے دن شام 6 بجے تک جو ہے وہ دن کا ٹائم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں ہمیں کانسیپٹ بھی بتایا گیا ہے دعا کرنے کے والے سے. ہم گیت بھی گاتے ہیں زبور 55 میں کہ شام صبح دوپہر نو میں فریاداں گزارا، یعنی کہ شام کو، صبح کو اور دوپہر کو. تو یہ دن کا سٹرکچر ہے. سو دس از ویری ببلیکل. اور ہمارا کانسیپٹ دن کا اب فرق ہو چکا ہے. اس کا ریزن بھی آپ کو میں بتاتا چلوں گا کہ رات کو 12 بجے ہمارے گھڑیوں پہ نیا دن آتا ہے، اور تھوڑی سی رات ایک دن کی، اور پھر اگلے پھر دوپہر اور یہ وہ، اور اس کے بعد پھر جو شام کیسا وہ بھی ہم اسی میں کاؤنٹ کرتے ہیں. ریزن بینگ کہ یہ جو روم کا سٹرکچر تھا، رومی حکومت کا جو سٹرکچر تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، وہ پیگن تھا، اور وہ بائبل کے منافی تھا، اپوزٹ تھا. اور ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دنوں اور شریعت کو بدل دے گا، مقررہ اوقات کو یعنی اپوائنٹڈ ٹائمز کو، اور شریعت کو مخالف مسیح بدلے گا. دانیل 7 میں اس کا ذکر ہے. اور یہی ہوا کہ سارا کچھ تبدیل کر دیا گیا، سارا کچھ بدل دیا گیا. اور یہ کانسیپٹ جو ہے میرے سامنے نظر آتا ہے. سو ہم جب اوریجنل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ خداوند نے کیا کانسیپٹ دیا ہے، خداوند نے یہ کیا چیزیں بتائی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نے کیا سیٹ اپ دی ہے. دنیا کا سیٹ اپ بالکل اپوزٹ ہے. اب جہاں تک بات آتی ہے مقررہ اوقات کی، یعنی کہ اپوائنٹڈ ٹائمز کی، معدیم کی، عیدوں کی، تو وہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی 7 ہیں. اور وہ 7 عیدیں جو ہیں ان 7 دنوں کے اوپر بھی فٹ آتی ہیں. اس کے اوپر بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. اور واحد ایک دن ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، جس کا کوئی کپل یا پیر نہیں ہے، وہ سبت کا دن ہے، کیونکہ اس کا پیر جو ہے خدا کی ذات ہے، اور اس میں وہ ہمارے لیے بنایا گیا، اور تاکہ ہم خداوند سے اس دن ملاقات کریں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ ابن آدم سنڈے کا یا منڈے کا یا کسی اور دن کا. تو باقی سارے دن جو ہیں وہ عام دن ہیں، سبت خاص دن ہے، اور ابن آدم سبت کا مالک ہے. اور ہم جب سبت میں جاتے ہیں تو پھر ہم سبت کے مالک سے اس دن ملاقات کرتے ہیں، اس دن اس کے آگے التجا منت سماجت کرتے ہیں، اس دن اس کی پرستش کرتے ہیں، اور سبت کا مالک اپنے دن پر ہم سے ملاقات کرتا ہے. ویسے دعا تو ہر روز کر سکتے ہیں، ہر روز کرنی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد بھی ہر روز دعا میں جھکتے تھے، روٹی توڑتے تھے اور یہ سب کچھ کرتے تھے. لیکن جو سبت کی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مقرر ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. پہلا دن جو ہے وہ پہلی عید کو بھی ظاہر کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 عیدیں ہیں جو خداوند نے دیں، اور وہ 7 کی 7 عیدیں جو ہیں ان 7 دنوں پر فٹ آتی ہیں. پہلی عید جو ہے وہ عید فصح کی ہے، دوسری عید بے خمیری روٹی کی عید ہے، تیسری عید جو خداوند نے دی وہ پہلے پھلوں کی عید ہے، چوتھی عید جو دی خداوند نے وہ پاک روح کے والے سے ہمیں، اور خداوند نے اپنے قوانین بھی اس عید پر دیے، اور 10 احکام اس عید پر اترے. وہ شیواؤت یعنی کہ پینتیکوست کی عید ہے جو کہ لیویٹیکس چیپٹر 23 میں ہے. اس کے بعد ہم یہ ساری عیدیں احبار 23 میں ہیں، لیویٹیکس 23 میں. اور 5ویں عید جو ہے وہ نرسنگوں کی عید ہے. 6ٹھی عید جو ہے وہ کفارہ کی عید ہے. اور 7ویں عید جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں بادشاہی کی عید یعنی خیمے کی عید ہے. خداوند کی عید خیام ہے جس میں خداوند یسوع مسیح آئے بھی اس دنیا میں، اور دوبارہ جب سیکنڈ کمنگ ہوگی تو عید خیام پھر بادشاہی کا آغاز ہوگا. سو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں
تو پہلی عید جو ہے یہ ان آیات میں کہاں پر ہمیں نظر آتی ہے؟ پھر دوبارہ پڑھیں گے، لکھا ہے کہ خداوند نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خداوند نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خداوند نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید فصح جب پہلی دفعہ منائی گئی، اور عید فصح کا موقع تھا جب بنی اسرائیل کو دیا گیا، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں وہاں پر تاریکی رہی، تاریکی وہاں پر رہتی ہے، اور ملک مصر کے اندر تاریکی تھی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نور تھا وہ بنی اسرائیلیوں کو دیا گیا، اور وہ نور میں کھڑے ہوئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاس اوور آتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی کانسیپٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ روشنی جو ہے ریویل ہو، دنیا میں تاریکی تھی، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور سب کچھ کیاٹک تھا، اور مصر جو ہے وہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے، دنیا کی ویرانی اور سنسانی کو، اور خداوند کے پوائنٹ آف ویو سے بد تہذیبی کو ظاہر کرتا ہے، خداوند کے کلچر سے علیحدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ مصر جو ہے وہ گناہ آلود زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عید جو ہے وہ ہماری زندگی کے یہ دن جو ہے ہماری زندگی کے اس چیز کا ریفلیکشن بھی ہے جو کہ ہماری زندگیاں پہلے تھیں اور پھر بعد میں بنی، اور یہ 7 دن جو ہیں یہ 7 عیدوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور انسان کی زندگی کے 7 جو مین ایونٹس ہیں ان کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ تھا، اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پھر آئی اور جنبش ہوئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی تھا، جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ویرانی اور سنسانی کی حالت میں تھے، گہراؤ میں تھے، اندھیرے میں تھے، پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ خدا کی روح، خدا کا رحم تھا جس نے ہمارے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور ہم پھر جیتی جان ہوئے، اور جب اپنی ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں باہر، تو پانی کے اندر سے ہم نکلتے ہیں جو کہ ہماری پہلی پیدائش ہے۔ اسی طرح جب پاک روح کے اندر ہم دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی پانی کا بپتسمہ جب لیتے ہیں تو واپس پانی میں ہی جانا ہمیں پڑتا ہے، جیسے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیکودیمس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں دوبارہ کیسے پیدا ہوں، اتنا جوان، اتنا بوڑھا شخص، اتنا بڑا آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ کیسے گھس جائے؟ تو خداوند نے کہا تھا کہ کیا تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر نہیں جانتا کہ یہ کیسی بات کرے؟ تو پانی کے اندر جانا، مکوا جو ہے، بیپٹزم جو ہے، وہ اس سچویشن میں واپس جانا ہے جس میں ہم گہراؤ میں چلے گئے، اس کیوٹک زندگی سے ہم واپس اس میں جاتے ہیں، اس ماں کے پیٹ والی جو فیلنگ ہے، جہاں پر وہ فیٹس جو ہے، وہ بچہ جو ہے جو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، وہ پانی کے اندر ہوتا ہے۔ اور آپ امیجن کریں کہ اب تو ہم 1 سیکنڈ کے لیے پانی میں جائیں تو سانس بند ہوتی ہے جب ہم پیدا ہو چکے ہیں، لیکن 9 مہینے ہم پانی کے اندر تھے، پانی کے اندر ہی سراؤنڈڈ تھے، اور ہم جو ہے ہماری فیڈ کا سلسلہ جو تھا وہ فرق طریقے سے ہو رہا تھا، ہم کیوٹک کنڈیشن میں تھے، اور یہی چیز جو ہے وہ زمین کی حالت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ سو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنا بڑا میسج ہے کہ پہلا یہ جو دن ہے یہ خدا کا ماسٹر پلان ہے، یہ خداوند کا ڈی این اے ہے، خداوند کا نہیں، اس کریشن کا ڈی این اے، ہم سب کا ڈی این اے اس میں ہے، اور خداوند کے ماسٹر پلان کا ڈی این اے اس کے اندر ہے، اور خدا کی ذات کی جو سوچ ہے، خداوند کا جو منصوبہ ہے، اس کو ہم ان 7 دنوں میں دیکھتے ہیں۔ سو نہ صرف یہ ایکچول کریشن ہو رہی ہے، بلکہ اس کے اندر آنے والے دنوں کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں، اس کے اندر پوری کائنات کا نہ صرف ماضی ہے بلکہ پوری ہسٹری ہے، اور اس میں خدا کا ماسٹر پلان ہے ان عیدوں کے حوالے سے، اور اس میں انسانی زندگی کے حالات بھی لکھے ہیں کہ وہ تمام واقعات جو انسانی زندگی میں ہوں گے۔ سو ہم ان تینوں چیزوں کو پیرلل چلا کر دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھتے جائیں گے۔ سو پہلا دن جو ہے وہ کریشن کا پہلا دن بھی ہے، جس میں روشنی کو تاریکی سے جدا کیا گیا، جس میں خداوند نے اپنے گھر کا انتظام شروع کیا کام، اور یہ پہلا دن عید فصح کی تصویر بھی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مصریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان میں فرق کیا گیا، اور مصری تاریکی میں چلے گئے اور اسرائیلی جو تھے وہ روشنی میں رہے، اور یہ عید فصح کے برہ یعنی یسوع مسیح کا دن بھی ہے، جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نور جو تھا وہ دنیا میں آیا، اور دنیا میں آ کر اس نے تاریکی کو ختم کیا، اور عید فصح والے دن خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی، اور وہ تاریکی ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی، ہماری زندگیوں میں نیا آغاز ہوا۔ یہ پہلا دن ہماری زندگی کے
توبہ کو بھی ظاہر کرتا ہے، جس دن ہم اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اس چیز کا بھی یہ پہلا دن ہے، یعنی جس دن ہم اس دنیا میں آئے اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور پھر روحانی طور پر جب ہم پیدا ہوتے ہیں یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ جو دن ہے پہلا، یہ ہماری زندگی کے اندر دونوں پیدائشوں کو دکھاتا ہے کہ پہلے کس طرح ہم تاریکی میں تھے جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور کس طرح ہم باہر آئے تو ہم روشنی میں آ گئے، اور اس کے بعد ہماری زندگی میں روشنی رہی، اور کس طریقے سے ہم گناہ کی تاریکی میں تھے۔ اگر ہم روحانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو تاریکی ہی تاریکی تھی، ویرانی اور سنسانی تھی جب تک ہم نے مسیح کو قبول نہیں کیا، اور جیسے ہی مسیح ہماری زندگی میں آیا روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خداوند نے اس چیز کو ہماری زندگی میں الاؤ کیا، اور خداوند کا نام جلال پائے۔ سو پہلے دن کی اہمیت، پروفیٹک اہمیت یہ ہے۔ پہلے ہم نے لٹرل وے میں دیکھا، آج کی اس آڈیو میں ہم نے اس کو پروفیٹک وے میں، ببلیکل وے میں، ہم نے اس کو ریلیونس کے طریقے سے، اور اس کو ہم نے جو ہے وہ عیدوں کے حوالے سے اور خداوند کے ماسٹر پلان کی روشنی میں دیکھا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کل سے ہم دوسرے دن کے بارے میں پڑھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔